السلام علیکم. ہم بات کا سلسلہ یوں ہی بڑھاتے رہتے ہیں. جب کبھی بھی باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کے بعد ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, بات کی کڑی جڑ جاتی ہے اور اسی طرح سے سفر چل پڑتا ہے. پچھلی بار ہم نے کچھ باتوں کا ذکر کیا تھا, خاص طور سے انشورنس کے حوالے سے. انشورنس کی افادیت کس قدر ہے, جہاں تک دیکھنا چاہیے کہ رسک کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے. مختلف قسم کی باتیں آ جاتی تھیں کہ رسک کہاں کہاں ہوتا ہے. آپ تو یقین رکھیے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کا, بخوبی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ کی بات ہوتی ہے تو زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک رسک ہے. ہر قدم پر رسک ہوتا ہے. رسک یہاں تک ہوتا ہے جب آپ یا ہم اس دنیا میں آئے اس وقت بھی رسک شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آگے چل کے کس طرح کا رسک ہوا. والدین کے لیے رسک, ہم آگے بڑھتے ہیں, پتہ نہیں ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے, ہم جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز ہیں زندگی کے وہ میٹ وتھ کر جاتے ہیں یا نہیں. اس میں بہت سارے نقصانات کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے, اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت اچھے پہلو بھی اجاگر ہوتے ہیں. تو یہ ملا جلا جو رد عمل ہے, جو رجحان ہے, یہ زندگی کی گاڑی کو کھینچتا رہتا ہے. کہیں نشیب ہوتا ہے, کہیں فراز ہوتے ہیں, کہیں آپ کو کھائیوں میں جانا پڑتا ہے, کہیں اس سے اوپر نکل کر آپ کو آسمان کی بلندی چھونی پڑتی ہے. تو ہر چیز میں جب کبھی بھی آپ کوئی کام کرنے چلتے ہیں تو اس میں آپ کو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کے کچھ میرٹس ہیں, کچھ ڈیمیرٹس ہیں, کہیں نقصانات ہوتے ہیں اور کہیں فائدے بھی. انہی پرنسپلس کی بیسس پہ ہماری زندگی جو ہے آگے چلتی رہتی ہے. یہی نہیں کہ ہماری زندگی سے وابستہ ہر چیز ہو, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس وقت ہم جب کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, کہیں باہر بھی جاتے ہیں, اور یہاں تک اندازہ کیجئے کہ اب تو ہر جگہ یہاں پر رسک کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کسی نے جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھ لینا ہوتا ہے کہ جو دعا بھی جب مانگی جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے جو ہماری بہتری ہو. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے, بعض ایسی بھی سامنے آ جاتی ہیں چیزیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام پہلے کر لیا ہوتا تو شاید ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. یہ کیا ہے, کدھر یہ اشارہ کرتی ہے, کس طرف ہمیں لے جاتی ہے. سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا اور اس کے حساب سے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا. یہی نہیں, بعض وقت انسان کا دل چاہتا ہے کہ اسٹیریوٹائپ مونوٹنس لائف جو ہے وہ یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ کس طرح سے مونوٹنی ختم کی جائے. آپ یہ بھی دیکھیں گے, محسوس کریں گے کہ ایک جگہ آپ صبح اٹھ کے گئے, اسکول آپ نے جانا ہے, کالج آپ نے جانا ہے. میں آپ کو بھی کہوں گا کہ جب آپ یونیورسٹی آتے ہیں, جب آپ نے پڑھنے کی بات ہوتی ہے, وہی روز صبح آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ادھر اٹھے اور بس تیار ہوئے, والدین نے ناشتہ بنا دیا اور اٹھے اور تیار ہو کے چلے گئے, اور وہ اسٹیریوٹائپ پڑھا اور پھر واپس آ گئے. غرض کہ ہر چیز, اور لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو اس میں مونوٹنی نہ ہو, اس میں کم سے کم یکسانیت نہ ہو, اور جب کبھی بھی ایسا سلسلہ ہو تو کیا ہو, انٹرسٹنگ لائف ہو. جب کبھی بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمارے لیے مرتب کیا ہے وہ اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہے. اور اگر ہم اسے بخوبی دیکھ لیں, جائزہ لے لیں, تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ نکلتے ہیں. اب جب ہماری باری آتی ہے تو ہم مختلف قسم کے شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں, اور یہی شش و پنج جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. جب ہم کام کرنے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے عناصر ہیں جو حائل ہوتے ہیں بیچ میں, اور ہم ان سے وہ رزلٹس ایکسپیکٹ نہیں کر پاتے جو ہم چاہتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی زندگی کی دوڑ ہمارے اوپر آتی ہے اور ہم اس میں تیزی سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں لینی پڑتی ہیں. لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پریونشنس ہوتے ہیں جو ان باتوں کو کور کرتے ہیں جس سے شاید ہمارے نقصانات زیادہ ہو جائیں, اور کچھ ایسے نقصانات بعض وقت ہوتے ہیں جو ناقابل تلافی ہوتے ہیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کا پروٹیکشن بھی چاہیے ہوتا ہے. اسی بات کو آگے لے چلتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں, سوسائٹی میں رہتے ہیں, اپنے خاندان میں موو کرتے ہیں, اپنے گھر میں رہتے ہیں, تو ہر چیز جو ہے وہ کسی طرح سے نقصان سے عاری نہیں ہوتی. اسی بات
کا ذکر کرتے ہوئے میں نے پچھلی بار جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی بات کی تھی آپ سے، وہ سوشل انشورنس کے حوالے سے کی تھی. تو سوشل انشورنس ہمیں پرووائڈ کر دیتی ہے پروٹیکشن ان ایلیمنٹس کا جس کا ہم شاید سمجھتے ہوں کہ اس سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ اکثر میں جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ یکسانیت یا مونوٹنی جو ہے ہماری لائف میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم ویریشن پروڈیوس کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب ہم کوئی اپنا پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، لائف میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں نقصانات جو ہیں ہر طرح سے حائل ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں ہر چیز کے. کیونکہ لائف جو ہے اٹ از جسٹ اے پیئر آف کانٹراسٹ. وی نو دیٹ ویئر دیر از ڈارکنیس لائٹ، ویئر دیر از سورو جوائے، where there is sunshine there is rain. تو نیچرلی جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ فائدہ ہی ہوگا. وہاں پہ ہر چیز کہیں ایسی بھی آتی ہے کہ نقصان ہی نقصان ہو جاتا ہے، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف فائدے اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو یہ تو زندگی کا عمل ہے، لیکن اس زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی احتیاط، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں. سوشل انشورنس کے حوالے سے بات شروع ہوئی، اور یہ اس وقت ذکر ہوا کہ ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں تو کسی نہ کسی ناگہانی آفات سے دوچار ہوتے ہیں. ہاں ضروری ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہو تو پروٹیکشن ملے. اگر خود کو نقصان پہنچ بھی جاتا ہے تو کم سے کم ہمارے جو لواحقین ہیں وہ تو محروم نہ ہو جائیں. جہاں یہ صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ جب کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ وہ بھی تکلیف میں ہو جاتے ہیں. تو ہاں یہ تو ہے. اب اگر کسی چیز کا جو وقت ہے وہ ہونا ہے، اور یقینی طور پہ اس کی کچھ نہ کچھ پیش بندیاں ضرور کر لینی چاہیے. باقی جو ہے وہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا. لہذا جب کبھی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو اس انداز میں کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں اس سوشل انشورنس کے حوالے سے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ لائبلٹی رسک کی بات آئی کہ جب کبھی کوئی لائبلٹی ہو جاتی ہے اس کی رسک ہوتا ہے، اسے کس انداز میں میجر کرنا ہوتا ہے اور کس انداز میں اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا بھی ذکر میں نے پچھلی بار اپنے لیکچر کے دوران کیا تھا. اور کیا وہ بیسس ہوتا ہے لیگل لائبلٹیز کا جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پہ پروٹیکٹیو کوریج پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور یہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اس ضمن میں کتنے نیگلیجنٹ ہیں، کہاں تک یہ صورتحال ہوتی ہے، اور کس انداز میں لا آف نیگلیجنس ہمارے رسک کے حوالے سے سامنے بات آتی ہے، سامنے پیش ہوتا ہے. وہ ہمیں جائزہ اس کا ملتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس کے حوالے سے انشورنس ہوتی ہے. تو ڈیفینیشن بھی بات آپ سے کی تھی کہ ہاں انشورڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور وہ کون ہوتا ہے جو انشورڈ کہلاتا ہے. اس کے بعد انڈورسمنٹس کیا ہوتے ہیں، رائڈرس کیا ہوتے ہیں، ڈیڈکٹیبلس. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو انشورنس کمپنیز ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری طبیعتاً فطرتاً ہم ہیں کہ اپنا جو کہیں بھی کوئی ہوگا، چاہے ہم کسی آرگنائزیشن سے وابستہ ہوں یا ہم خود اپنا کوئی کام کر رہے ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری ذات اگر کہیں کسی طرح سے انوالو ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، نہ اس میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ سیلفش ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے. لہذا جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں مختلف قسم کی چیزوں سے. جب کبھی کوئی ایسا سلسلہ ہوا اور کلیمز وغیرہ لانچ ہوئے سیٹلمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں وہ یہ پہلے سے انڈرلائنگ جو پروویژنز ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اس میں ڈیڈکٹیبلس کی بات آتی ہے. اور وہ جو انشورنس کلیم لانچ کیا گیا ہے اس انشورنس کلیم سے اس میں کوئی ڈیڈکٹیبلس جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. لہذا دس از کوائٹ نیچرل. یہ ہمارے اندر کچھ زیادہ ہی زیادہ فیلنگس ہیں، کچھ انکلینیشن ہے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ حفاظت اپنی کر سکیں اور اس کی بنیاد کچھ بھی ہو. لہٰذا دس از کوائٹ نیچرل اینڈ دس ہیز ٹو بی ٹیکن ان اے اسٹرائڈ. پھر کیا ہوتا ہے، کو انشورنس کا ذکر میں نے کیا. کو انشورنس کی بات جو تھی وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی تھی. غرض کہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی انشورنس کے حوالے سے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کہاں کہاں انشورنس کس طرح سے پارٹ پلے کرتی ہے. جب کبھی بھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زیادہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص، میں نے یہ خود محسوس کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، انڈیویجولس کی بات کر رہا ہوں، کوئی شخص ہے اس کی انشورنس ہو گئی ہے،
وقت کا پتہ نہیں ہوتا، حالات کا پتہ نہیں ہوتا، کس وقت کیا کروٹ لیتے ہیں. میں نے اچھوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ افلوئنٹ ہوتے ہیں دے ہیو بین ریڈیوس ٹو میئر پاپرشپ. اب وہ بیچارے پاپر ہو گئے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، بلکہ حالات کا تقاضا تھا. اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ باہر سڑکوں پر نکل آئے، ان کے گھر کی خواتین بھی سڑکوں پہ نکل آئیں، لیکن انہیں اپنا سروائیول تو کرنا تھا. جس وقت تک زندگی کے آثار تھے، جس وقت تک اس بریڈ ونر نے اپنا سارا افیکٹو رول پلے کیا، وہ انتہائی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن جہاں کسی وجہ سے وہ جب اب دنیا میں نہیں رہا تو اس کے پیچھے جو لواحقین تھے انہیں بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں؟ ایک بات تو یہ ہر چیز ذہن میں رکھیے کہ جو چیز زندگی میں آئی ہے اس نے ختم ہونا ہے. کوئی سلسلہ جاری ہوا ہے تو اس نے اختتام پذیر ہونا ہے. کبھی بھی کوئی بات ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بال ہے آپ کے ہاتھ میں، بال کو آپ یوں اچھالیں، ایک وقت آئے گا وہ تیزی سے چلتی چلی جائے گی، اور ایک پوائنٹ ہوگا جو وہ نیچے گرنا شروع ہو جائے گی. تو یہ بھی آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ ہاں ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے، اگر اس کو آپ بخوبی اور غور سے جائزہ لینا تو وہ جو بال ہے وہ ایک اسٹیٹک ایک پوائنٹ آتا ہے. جب وہ نیچے گرنا شروع کرتی ہے نا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکتی ہے، اور اس لمحے کے لیے رک کر وہ پھر نیچے آنا ہوتا ہے اس کا، اور ایک بار آ کے وہ پھر زمین میں آ جاتی ہے. لہذا اسی طرح سے زندگی کا عمل ہے. جب کبھی ہم آگے تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں، اور جہاں ٹھہراؤ آتا ہے اس کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، ہمیں کس طرح اندازہ ہو. یہ جب وقت گزر جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ماضی کا وقت تھا وہ بہت اچھا تھا، اور اب جو وقت آیا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوا. اب یعنی یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جہاں تک اب یہ وقت ہے، جب یہ بھی گزر جائے گا تو یہ وقت بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا جو آگے آنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسمزم کی بات میں کر رہا ہوں، نو ناٹ دا لیسٹ. لیکن جو ماضی کے تجربات ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ جو لمحہ گزرا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے نسبتاً اس لمحے کے جو آگے آنے والا ہوتا ہے. وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب معاشرے نے بہت زیادہ اس کا ارتقاء ہوا اور ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، پروٹیکشن کو کریٹ کرنے کے لیے، سینس آف سیکیورٹی پیدا کرنے کے لیے یہ سارے کانسیپٹس جو تھے وہ جنریٹ ہونے لگے. وقت کے ساتھ ساتھ جب سویلائزیشن نے ترقی کی تو اس کے حساب سے بہت سی پروٹیکٹیو میجرز بھی آئے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کھانے کی بات آتی تھی تو ایک دوسرے جانوروں کو مارتے تھے اور کچا کھا لیتے تھے. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو اسٹون ایج پیریڈ کی ہے. جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتا گیا، اسٹون ایج سے آگے بات بڑھی، ہمیں آگ تک جلانی نہیں آتی تھی، اور آگ کیسے جلائی وہ بھی اتفاقیہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آگ جلے گی کیسے. اور پھر جب کسی نے شعور دیا تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں اس کو کچا کھانے سے بہتر ہے اس کو روسٹ کر کے پکا کے کھا لیں اس جانور کو. غرض کہ اسی طرح سے ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا آیا، اور جب ہمارا ڈیولپمنٹ اس اسٹیج سے ہوتا ہوا آیا تو ہمیں پتہ چلا. آپ دیکھیے اسلام نے جو طریقہ تدفین کا رکھا ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم تھا. آپ نے اکثر پڑھا ہوگا یقینی طور پہ کہ کس طرح سے ہمیں اس کا سامنے بیریل کا کانسیپٹ کس طرح سے جنریٹ ہوا. لہذا یہ چیزیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں. تو جب انشورنس اور پروٹیکشن کی بات آتی ہے تو یہ انڈائریکٹلی یہ اس بات کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، کور کرتی ہیں جو اس رسک کے بیہائنڈ دا سینس بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں اگر ہم یہ کام کرنے چلیں گے تو کیا پتہ اس میں نقصانات ہوں، اور اس نقصانات کے پیش نظر ہم کیا کیا اقدامات کریں عملی طور پہ جس سے ہم اتنے زیادہ نقصان میں نہ چلے جائیں جو اگر اس واقعے کے بنا پر ہوگا. لہذا جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ انشورنس کا عمل دخل آ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا
اپنے پاسٹ ڈسکشنز کے دوران کہ جب کبھی بھی ایسی کوئی بات ہوئی تو یہ بڑی افادیت کی حامل یہ بات ہوئی. اگر کسی کی انشورنس دیکھیں وقت کا تو پتہ نہیں ہوتا, میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, زندگی کا پتہ نہیں ہوتا, کاروبار میں نفع و نقصان کا پتہ نہیں ہوتا, اور یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہر چیز بالکل صحیح چلی جائے گی, ایسا بھی نہیں ہوتا. اور جب یہ ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں کچھ اس کے پریکٹیکل سٹیپس ہیں, امپلیمنٹیشن ان کا ضروری ہوتا ہے, اور جب ان پریکٹیکل سٹیپس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو ہمیں اسی طرح سے اپنے سٹیپس لینے چاہیے. اب کیا ہوتا ہے جب انشورنس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ایک تو ہماری زندگی کی انشورنس ہوتی ہے. زندگی اب جو جانے والا ہے وہ تو چلا گیا, لیکن کم سے کم جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں ان کا تو سب سے بڑی چیز یہ اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں اور اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکیں. یقینی طور پہ یہ بھی نہیں سمجھا جاتا, یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہوگا, اور جب یہ کنٹینیوس پروسیس نہیں ہوتا تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ اور اسٹیپس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا آپ انہی اسٹیپس کے ذکر سے ہم بات آگے لے چلتے ہیں. اب گاڑی لی مثال کے طور پہ, اب جب گاڑی لیتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت کوئی جنبش بھی آپ کے پاؤں کی ایسی ہو جاتی ہے جس سے کہیں کوئی ایڈورس نتیجہ نکل سکتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی اور گڑبڑ بات ہو سکتی ہے جس کے نقصانات جو ہیں بہت زیادہ دور رس ہوں. لہٰذا اگر ہم نے کوئی پروٹیکٹیو میجرز لے لیے جس کی بنا پر آٹو کے حوالے سے میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اس میں اگر پروٹیکشن پرووائڈ ہو گیا, کیونکہ جب گاڑی چلتی ہے تو وہ نقصان بھی اس میں ہوتا ہے, اور جب نقصان ہوتا ہے تو آپ یقین رکھیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ کبھی اپنی غلطی سے ہوا, کبھی یہ بھی ہوتا ہے کسی دوسرے کی غلطی سے بھی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اگر کسی دوسرے کی غلطی سے ایکسیڈنٹ نہ ہوا, کوئی ایسی بات سامنے آ گئی, سڑک پہ جا رہے ہیں تو گڑھا آ گیا, اس میں پتہ چلا گاڑی آپ کو چلی گئی, اس پہ کوئی گاڑی کو ڈیمیج ہو گیا, اور کبھی کبھی بڑا کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے. لہٰذا ہر طرح سے ہمیں اس کی تیاری رکھنی چاہیے, اور اپنی حتی الامکان جو کوشش ہو سکتی ہے وہ ہمیں ضرور کر لینی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پرسنل آٹو پالیسی کے کچھ بیسکس ہیں وہ کیا ہیں. اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. The 2005 personal auto policy is widely used throughout the United States of America and European countries. Drafted by the ISO, it replaces the 1998 form. جب کبھی بھی ذکر ہوتا ہے, میں آپ سے بات کر رہا تھا آٹو پالیسی کے حوالے سے کہ پاسٹ میں جو میجرز لیے جاتے ہیں ان میں کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو شاید اس میں وہ پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر پاتے جو کہ کرنا چاہیے. بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر, بدلتے ہوئے تقاضوں کے پیش نظر, جب کبھی بھی کوئی پالیسی میں تبدیلی آتی ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہاں آپ نے جب کبھی بھی کوئی بات کی اس میں یہ کوریج نہیں تھا, اور اس کوریج کی بنیاد پر آگے یہ ڈیمیجز ہو گئے, لہٰذا اس کا پروٹیکشن ہوتا ہے. یہ اٹ کیپس آن چینجنگ. آپ کو تو اندازہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے, آپ یوں دیکھ لیجئے کہ اگر آپ خود بھی کرنے کوئی بات چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جہاں تک یہ بات کی تھی تو اس وقت کے حالات یہ تھے, اور اسی سے ہی ترقی ہوتی ہے آگے. جب کبھی بھی کوئی امپروومنٹس ہوتے ہیں, چینجز ہوتے ہیں, تو ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہتری کی طرف آپ کو لے جائیں گے. لہٰذا ایک جو ماضی میں بات ہو گئی تو وہ لنکڈ ہوتی ہے حال میں, اور وہی ہوتا ہے مستقبل میں, کیونکہ جب کبھی کوئی ہوتا ہے تو آپس میں یہ تینوں جو ہیں وہ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں, اور انٹر لنکیج کی وجہ سے وہاں جب کبھی بھی بات آئے گی, ذکر ہوگا, تو اس میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ یہ بہتری ہوئی. لہٰذا یہ جس کا میں نے ذکر کیا آپ کو پالیسی کے حوالے سے کہ پہلے یہ تبدیلی ہو گئی اور اس کے بعد یہ پالیسی تھی, اور اس پالیسی کے پیش نظر جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو اب اس میں یہ بہتری کے امکانات ہوں گے. لہٰذا یہ ایک ضرورت ہوتی ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. لہٰذا جن پالیسیز کا میں ذکر کرتا ہوں, اور کبھی بھی ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے, آپ یوں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب اور بھی اس سلسلے میں بات آپ سے کرتا ہوں آگے سلائیڈ کے حوالے سے. آٹوز covered by the policy include any auto shown in the declarations, a newly acquired auto. Coverage depends on whether it is an additional vehicle or a replacement vehicle, and whether the declarations indicates at least one auto for collision coverage.
A trailer owned by the named insured, a temporary substitute vehicle which is a non-owned auto or trailer used temporarily because of mechanical breakdown, repair servicing, loss or destruction of a covered vehicle. جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں شامل تو یہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ whether we are proceeding in the right direction, اور اسی رائٹ ڈائریکشن کے حساب سے ہمیں یہ معلوم کر کے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ہاں اگر، کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے گاڑی کے حوالے سے یہ بڑی انسٹیبل ہوتی ہے. آپ جا رہے ہیں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی بات اگر ہو گئی جس کے بارے میں آپ نے قطعی توقع کوئی رکھی نہیں تھی اور وہ گاڑی کو نقصان پہنچ گیا، لہٰذا آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے. اگر انشورنس اگر اس کی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کے فائدے میں بات جاتی ہے. اسی حساب سے لائبلٹی کوریج کی بات ہے. لائبلٹی کوریج کو کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لائبلٹی کوریج از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا PAP. It protects a covered person against a suit or claim arising out of the ownership or operation of a covered vehicle. The coverage is usually written in split limits, where the amounts of insurance for bodily injury liability and property damage liability are stated separately. The insurer also agrees to provide defense and pay all legal defense costs for claims covered by the policy. Defense costs are covered in addition to the policy limits. جب کوریج پرووائڈ ہوتا ہے تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کسی انداز میں بھی کہ کیا جب نقصان ہوتا ہے تو آپ ذاتی زندگی میں دیکھیے کہ کیا ایسا کریں گے کہ اور جہاں نقصان ہو رہا ہے وہ زیادہ اور نقصان کر کے چلے آئیں. اگر آپ کا نقصان نہیں ہوتا تو وہاں آپ کرنے لگیں. کہیں ایسی کوئی صورتحال ہو جائے کہ جہاں آپ سے فائدہ آپ کو مل سکتا ہے وہاں آپ اسے نہ لیں. اور یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان ہر بات جو ہے وہ اپنے بھلے کے لیے سوچتا ہے. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہر شخص، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ بذات خود آپ یا کوئی شخص ہو، یا ملک گیر پیمانے پر بھی اگر کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ہر شخص اپنے ہی فائدے اور اپنے ہی بھلے کی بات کرتا ہے. ہاں مگر یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں کسی دوسرے کو، ایک طرف آپ اپنا فائدہ تو بنا لیں، اپنا فائدہ تو اٹھا لیں، مگر یہ کوشش کریں کہ دوسرے کو بہت زیادہ نقصان نہ ہو اور نہ ہی زیادہ نقصان ہو اور بالکل کچھ بھی اس کا نقصان نہ ہو. کیونکہ جب کبھی آپ موو کرتے ہیں تو کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ ایک آپ کو تو فائدہ ہو گیا اور جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کا ہمسایہ ہے وہ نقصان میں چلا گیا. تو ایسا جب نہیں ہوتا تو چاہے وہ کسی ادارے سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہو تو وہ نقصان نہ ہو. ہاں اس میں جوڈیشیس ڈسپوزل کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ضرور سامنے آنا چاہیے اور اس کے حساب سے پتہ چل جاتا ہے. انسان کا جو ضمیر ہے وہ آپ یقین رکھیے گا وہ ضرور اس کو بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. آپ کے اندر کی جو آواز ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ آپ سن لیتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں سنتے، اور جہاں اپنی فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسے اگنور کر دیں. ہمیں عام طور سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس سے دوسرے کا نقصان زیادہ نہ ہو. اب لائبلٹی کوریج کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو اس میں یہ سارے کنسیڈریشنز ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اور اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے. لائبلٹی کوریج اپلائز ٹو دا نیمڈ انشورڈ اینڈ اینی ریزیڈنٹ فیملی ممبر، اینی پرسن یوزنگ دا نیمڈ انشورڈ covered auto, any person or organization legally responsible for any insured's use of a covered auto on behalf of that person or organization. Any person or organization legally responsible for the named insured's or family members' use of any auto or trailer other than a covered auto or one owned by the person or organization. یہ کچھ پرنسپلس ہیں آٹو فائنانس کے حوالے سے، لائبلٹی کوریج کے حوالے سے کہ کہاں کہاں کیا کیا پروٹیکشن پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ سارے وہ پرنسپلس ہوتے ہیں جس وقت کلیمز کی بات آتی ہے. یہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جب ان کا ذکر بخوبی ہو جانا چاہیے تاکہ جو انشورڈ ہے اسے معلوم ہو کہ جس وقت پروٹیکشن اگر اسے مل رہا ہے تو کس بنیاد پر مل رہا ہے، اور اگر یہ اس کو زیادہ
تجاوز اس میں کر لے گا تو وہ نہیں ملے گا. جہاں یہ صورتحال ہوگی وہاں نقصانات کے عمل جو ہیں وہ رک جائیں گے, اور اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں جب اویئرنیس کسی چیز کی ہوتی ہے تو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں دیز آر آر لمیٹیشنس, اور ان لمیٹیشنس کے بیونڈ ہم نے نہیں جانا. اور جہاں ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو وی ٹرائی ٹو پلے سیف اینڈ اٹ از آلویز ایڈوائزبل. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اگریشن ہماری فطرت میں ہے, ہم کبھی کبھی بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں, ہم کبھی کبھی بہت زیادہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں, ہم کبھی کبھی اپنے حالات سے سمجھوتا نہیں کرتے, ہم اس کے منافی چلتے ہیں. کیا رائٹنگ آن دا وال ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے. تو ایسی صورت حال کے لیے کیا بہتر نہیں ہوتا کہ کچھ ہم پروٹیکشن اپنے لیے کر لیں؟ اور وہ کس طرح پروٹیکشن کرتے ہیں؟ انشورنس کی. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ یقین کیجیے گا اگر آپ غصے میں ہو, جو آپ کے اندر کے ایموشنس ہیں, آپ کے سینٹیمنٹس ہیں, جو آپ کے اندر کی فیلنگس ہیں, وہ پوری عکاسی ہوتی ہے آپ کی ڈرائیونگ میں. کبھی آپ کو جب بہت غصہ آتا ہے, آپ دیکھیے اسی وقت زیادہ سے زیادہ آپ کے ایکسیڈنٹس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پھر کچھ نظر نہیں آتا. آپ کے ذہن میں وہی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاں اب اس اکاؤنٹ پہ آپ کو اریٹیشن پیدا ہوا, آپ کو غصہ آیا, آپ تیزی سے جا رہے ہیں, کسی کا آپ نے پرواہ نہیں کرنی, کسی کو کچھ سامنے سمجھنا نہیں ہے, اور اپنی آپ گاڑی بھگائے لیے جا رہے ہیں. کیا چیز سامنے آتی ہے کیا نہیں آتی آپ کو پتہ نہیں چلتا, اور نتیجہ اس کا نکلتا ہے ٹائمز کے کریشز ہو جاتے ہیں, سیویئر ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. اور انسان کو کبھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بڑا نازک سا ہے, ذرا سی خراش آ جاتی ہے تو کئی دن کے لیے وہ تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے. لہذا جب ہم ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں تو گاڑی بھی اسی انداز میں چلاتے ہیں, اور جب کبھی ہم خوش ہوتے ہیں تو گاڑی بھی ہم بہت کوللی چلا رہے ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ اس پہ ہر اس کے ایکشنز پر, ہر ایکٹیویٹی پر پورے اثر انداز ہوتے ہیں. اور جب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ہمارا تو بہت زیادہ کمزور طبیعت اور فطرت ہے ہماری, ذرا سی بات میں ہم خوش ہو جاتے ہیں, ذرا سی بات میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں. جہاں کہیں یہ صورتحال کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم زیادہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں پھر اسی حساب سے اپنا پروٹیکشن بھی رکھنا چاہیے. ہمیں یہ ہر وقت سمجھتے رہنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اور ان کانسیکوینسز کے پیش نظر جب بھی ہم کبھی بات کریں تو یہ ضرور سامنے رکھ لینا چاہیے کہ اگر کل کو ایسی صورتحال پیش آئی تو اس کا پروٹیکشن کیا ہے. ہمارا ایموشنل امبیلنسز ہوتے ہیں, ایموشنل ڈسٹربنسز ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے پورا پروٹیکشن کرنا ضروری ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں مزید لائبلٹی کوریج کے اور کیا اصول ہیں. In addition to the policy limits and legal defense, certain supplementary payments can be made, including the cost of a bail bond, premiums on appeals bond, interest accruing after a judgment, loss of earnings, other reasonable expenses. Exclusions to the coverage include intentional injury or damage, property owned or transported, property rented, used, or in the insured's care, bodily injury to an employee, use as a public livery or conveyance, vehicles used in the auto business, vehicles with fewer than 4 wheels, vehicles furnished for the insured's regular use. If an accident occurs in another state and the financial responsibility law in that state has higher liability limits than shown in the declarations, the PAP automatically provides the higher limits. If more than one liability policy covers a loss, the insurer pays its pro rata share of the loss for an owned vehicle. The insurance coverage is excess over any other insurance for a non-owned vehicle. جب کبھی بھی ذکر ہوتا ہے, جیسے میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ انشورنس اپنا بہت زیادہ کردار فعال ادا کرتی ہے. انشورنس ہمارے لیے ضروری ہے. میں نے کہا آپ سے کہ جس وقت سوسائٹی کا ارتقاء ہوا, ڈیولپمنٹ ہوا, تو ہم اپنے نقصان کو سمجھ نہیں پائے, اور وقت اور حالات نے ہمیں سکھایا. کیا ایسے واقعات ہوتے تھے جس کی وجہ سے ہم مکمل اپنے نقصانات میں پڑ جاتے تھے, اور ان نقصانات کے پیش نظر ہم مزید نقصان کر لیتے تھے. لہٰذا اس کے پروٹیکشن کے لیے, کیونکہ دیکھیں عملی زندگی اگر آپ نے دیکھنی ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں تک زندگی کا اثر ہے, ایلیمنٹ ہے, تو اس میں ہر قدم پر
رسک ہے. آپ کو اندازہ گھر سے باہر نکلے تو پتہ نہیں آپ صحیح سلامت پہنچیں گے یا نہیں. راستے میں جا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کسی اور واقعے سے دو چار ہو جاتے ہیں, منزل پر پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے ایسے کوئی صورتحال ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا. اسی طرح سے وقت کا پتہ نہیں ہوتا. آپ نے خود محسوس کیا ہوگا. آپ محسوس کریں اور ہمیشہ سمجھتے رہیں کہ وقت کے تقاضے, اگر ماضی میں کچھ واقعات ایسے ہوں گے, ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, اگر آپ سوچیں اس بات کو کہ زندگی نے, ظاہر ہے کسی آپ ایج میں آ کے یہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی ہے نا, تو جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کسی عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں. جو عمر کا حصہ آپ کا گزرا 21 سال 20 سال 18 سال, تو ان میں کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے بہت اچھی ہو گئی ہو. آپ کی نشیب و فراز تو زندگی میں آئے ہوں گے نا, کچھ واقعات ہوئے ہوں گے جو آپ کو اچھے نہیں لگے, کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہوں گے جس سے آپ بہت زیادہ خوش ہوئے, کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہوں گے جس میں آپ کا نقصان بھی ہوا ہوگا. غرض کہ یہ ملا جلا رجحان ہوتا ہے, ملا جلا رد عمل ہوتا ہے. جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا رکاوٹ کیسے اس کی جا سکتی ہے. آپ جیسے جیسے گرو کرتے ہیں آپ کے اندر یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ ہاں آج یہ صورتحال ہے, اگر یہ آپ کا نقصان یہاں پہ اس طرح سے ہوا ہے تو کل کو یہ نقصان جو ہے وہ آگے نہ ہو. آپ یوں ہی دیکھ لیجئے کہ جس وقت اگر آپ کوئی بھی کام کرنے چلتے ہیں تو آپ اس کے دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں, سوچتے ہیں کہ کیا یہ جو آپ اقدامات لینے جا رہے ہیں, یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں, اس سے آپ کے لیے کیا منفی اور مثبت نتائج برآمد ہوں گے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آپ گھر کے اندر دیکھیے, موجود رہیے. یہاں تک بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے چلے اور آپ کو وہ کھانا پسند نہیں آیا تو آپ نے کیا یہ نہیں محسوس کیا کہ یہ کھانا اتنا نقصان ہو گیا, اور جب یہ نقصان کا عنصر اس میں آ گیا تو وہ اتنا ایلیمنٹ وہ ویسٹ ہوا, آپ کو پسند نہیں آیا. آپ کا یہ جو کھانے کی کوانٹٹی تھی وہ آپ نے کسی اور کو دے دی کیونکہ آپ کو اچھی نہیں لگی. تو اس میں کیا ہے, آپ کے لائکس اور ڈس لائکس آ جاتی ہیں, اور یہی لائکس اور ڈس لائکس ہر چیز میں آتی ہیں, اور اسی کے پھر دور رس نتائج ہوتے ہیں. بہت سی باتیں آپ چاہتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں, وہ آپ کو کرنی ہوتی ہیں. آپ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کرنی پڑتی ہیں. لہٰذا یہ پھر آپ کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر زندگی میں کیا ہے, چیک اور بیلنسز, اور یہی آگے اگر ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ایک لائف بیلنسڈ ہو جاتی ہے, اور اس کا پھر پروٹیکشن کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں. اب یہ میڈیکل پیمنٹس کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو بھی میڈیکل پیمنٹس ہیں, اگر آپ کی لائف انشورڈ ہے, آپ وقت کا نہیں پتہ ہوتا جیسے میں کہہ رہا ہوں, اور انشورنس کے حوالے سے تو آپ سوچتے سمجھتے رہیے گا, ہر وقت یہ اندازہ کیجیے گا, ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا اگلا قدم جو اٹھے وہ آپ کا صحیح اور سلامت ہو. پتہ نہیں ہوتا. میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کو, میں نے میٹنگز میں دیکھا ہے, گھر کے اندر دیکھا ہے, کوئی ڈسکشن ایسے آپس میں ہونے لگا, کہیں کوئی بات ہونے لگی, ہیٹ آف دا مومنٹ میں جب وہ بات آگے آئی تو پتہ چلا کہ وہ اتنی ناگوار گزری کہ اندر کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گیا, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جا کے اس نے دماغ کو ہٹ کیا, اور دماغ کو ہٹ کرنے کے بعد وہیں وہ صاحب بے ہوش ہو گئے اور برین ہیمریج ہو گیا. نتیجہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کہیں بہت زیادہ ایموشنل سینٹیمنٹس کی بات ہوئی اور وہ کلیپس کر گئے اور ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانوں پر ہی آتی ہیں. وقت آپ کو سکھائے گا, آپ کو بتائے گا, اور اتنی زیادہ میچورٹی آپ کے اندر آ جائے گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر آپ نظر انداز کرنے لگا کریں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہاں کیا اور کیسی صورتحال آپ کے سامنے آئی. غرض کہ جب کبھی بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کا ایک جو اسمال انسیڈنٹ آپ کے سامنے آیا تو اس کو وہیں نہ جانے دیں. جسے کہتے ہیں کہ ایک آنکھ کا اشارہ, آپ کی نظریں اٹھی تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہاں یہ کیا کہہ رہی ہیں. جب اس سے آپ کے اندر کی عکاسی بخوبی ہوتی ہے, اور جب کبھی ایسی بات ہو
تو آپ کیسے نہیں اندازہ کریں گے کہ نقصانات کہاں ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں. لہٰذا اب میں پھر آپ سے میڈیکل انشورنس کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے صحت کا تو آپ تو بستر پہ چلے گئے. اب اب ضروری نہیں میجورٹی، اگر جب کبھی بھی پرابیبلٹی کی بات آتی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کیسز میں کیا ہوتا ہے. اب اگر کوئی بریڈ ونر ہے، وہ ایمپلائی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آرگنائزیشن اس کو لک آفٹر کرتی ہے. ایسی بھی صورتحال ہوتی ہیں جہاں کاروبار کوئی کر رہا ہے، اس کی تو کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی، اسے تو سب کچھ اپنے آپ خود کرنا ہوتا ہے. اگر میڈیکل انشورنس اس کی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ بہت سارے خطرات سے، کم مالی خطرات سے وہ بچ جاتا ہے. اور دیکھیں کیا یہ نہیں ہوتا، ایک تو خود آپ بیمار ہوں، آپ کا علاج ہو رہا ہو، دوسری چیز یہ آپ کو یہ ٹینشن ہو، یہ خدشات ہوں، یہ خطرات ہوں کہ اب یہ جو آپ کا علاج ہو رہا ہے یہ آپ اسے پورا کہاں سے کریں گے. یہ مہنگائی کا زمانہ ہے تو آپ کے جو اخراجات میڈیکل سے وابستہ ہیں وہ آپ دیں گے کہاں سے. لہٰذا اگر یہ انشورنس کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو آپ کو اس فکر سے آپ کو بچا لیتا ہے. اب میڈیکل پیمنٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوریج کہاں تک پرووائڈ کرتی ہے، کیونکہ رسک تو ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ قدم گھر سے نکالتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں، ہر قدم، ہر چیز جو آپ کرنے چلتے ہیں وہ اس میں رسک انوالو ہوتا ہے. تو میڈیکل کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی انشورنس کرنی ہوتی ہے تو اس کا پیمنٹ، جب سیٹلمنٹ اس کا کرنا ہوتا ہے، کلیم لاج ہوتا ہے، تو کیا کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں. لیٹس سی in shape of a slide. Medical payments coverage covers all reasonable medical and funeral expenses incurred by an insured in an accident. Two groups are eligible for coverage. The named insured and family members are covered while occupying any motor vehicle or as pedestrians when struck by a motor vehicle. Other persons occupying a covered auto are covered, but not covered in a non-owned vehicle. Covers medical services rendered within 3 years from the date of the accident. Coverage is not based on fault. اس کی انالیسس کی جاتی ہے، اور اس کی انالیسس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، میں نے اپنے پچھلے لیکچرز کے دوران آپ سے بات کی تھی کہ اگر ہوم اونرز انشورنس بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ جو وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں آٹومیٹک اس کا انشورنس بھی مل جاتا ہے کہ ان کو بھی نقصان پہنچا، اس انشورنس کی وجہ سے پروٹیکشن انہیں بھی ملتا ہے. سملرلی جب آٹو انشورنس کی بات آتی ہے تو اس میں بھی میڈیکل پیمنٹس ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو آلریڈی اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گاڑی ہے وہ اونڈ ہو، اس پہ وہی گاڑی ہو جس کی انشورنس کروائی جا رہی ہے. ایسے نہ ہو کہ نان اونڈ انشورنس ہے اور وہ آپ کلیم کرنے چلے گئے اونڈ انشورنس والی کار پہ. تو فردر آن exclusions to the coverage include injuries sustained while occupying a vehicle with fewer than 4 wheels, while operating the vehicle as a public livery or conveyance, when the vehicle is used as a residence, when the vehicle is used without a reasonable belief of permission, when the vehicle is competing in a race. If more than one auto policy covers a loss, the insurer pays its pro rata share of the loss for an owned vehicle. The insurance coverage is excess over any other insurance for a non-owned vehicle. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انشورنس کا آپ کو کوریج جب پرووائڈ ہوتا ہے تو یہ پرنسپلز آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے. میں نے آپ سے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، کوئی بھی کام آپ کرنے چلیں کسی دوسرے پر کبھی ڈپینڈ نہ کریں، کوشش کریں. ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی شخص جزیرہ نہیں ہے، ہی از ناٹ این آئیلینڈ کہ خود اپنے آپ سارے کام کر لے. لیکن سیلف سفیشینسی از آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی اے کی ٹو سکسیس. اور جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو از اٹ ناٹ گڈ فار یو ٹو بی سیلف سفیشینٹ ان واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو. انڈیپینڈنس جو ہے آپ کی، کیا آپ کو نہیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی کہ ہاں یو کین ڈو اینڈ یو کین ٹیک ایکشن آن یور اون. اگر ایسے ہی انڈیپینڈنس نہ ہوتی تو آج کل ہم اپنی انڈیپینڈنس کی بات نہ کرتے. ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں کوئی بات نہیں، ہم سبارڈینیٹ ہی رہیں گے. ملک اور جو قومیں ہیں وہ بھی پھر آزادی کا کوئی ان کو تصور نہ ہوتا. لہٰذا جو بھی ایکشن ہے، انڈیپینڈنٹ ایکشن ہے، تو وہ ہمیں ڈسیشن لینے کی طرف لے جاتا ہے
اور فال ڈیسیشن. سملرلی جو بھی کام ہم کرنے چلتے ہیں ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں سیلف سفیشینٹ ہو اور ہر انداز میں سیلف سفیشینٹ ہو تاکہ کوئی ہمارے اوپر بلا وجہ کوئی روک ٹوک نہ کر سکے. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ یہ تو بات میں کر رہا تھا انشورڈ موٹرسٹ کے حوالے سے. اب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انشورنس اپنی نہیں کروائی ہوتی, اور میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ جہاں تک گاڑی کا تعلق ہے, وہیکلس کا تعلق ہے, یہ انتہائی رسکی ہے. اب اس میں یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ زندگی جو ہے وہ خود ایک رسک ہے. کہاں اور کوئی صورتحال ایسی آ جاتی ہے جہاں وہ رسک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور وہاں رسک جب کور کرتے ہیں تو یہ موٹرسٹ کے حوالے سے کہ ہم گاڑی جب چلاتے ہیں, لے جاتے ہیں سڑکوں پہ, تو کس طرح سے ہم رسک کو اور دعوت دے دیتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم رسک کو سمجھتے ہوئے انشورنس کروا لیتے ہیں تو ہمیں کیا سہولتیں مل جاتی ہیں, اور کہیں جب ہم ان انشورڈ ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا رکاوٹیں یا دقتیں آتی ہیں, وہ بھی ہم ایک جائزہ لیتے ہیں. The uninsured motorist's coverage pays for the bodily injury caused by an uninsured motorist by a hit and run driver or by a negligent driver whose insurance company is insolvent. اب یہ بھی دیکھ لیجئے, ایک شخص ہے وہ ہٹ کر کے آگے چلا گیا, اب نیچرلی وہ تو ہٹ کر کے چلا گیا, اس نے آپ کو تو نقصان پہنچا دیا نا. اب نتیجہ کیا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے انشورڈ ہو, لیکن کبھی کبھی اس کی کمپنی جو ہے وہ انسالوینٹ ہو جاتی ہے. انسالوینٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہی نہیں کہ کوئی کلیم وہ سیٹل کر سکے, اس کے ریسورسز ہی نہیں ہوتے. لہذا اب یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ ساری قباحتیں ہیں جو آ رہی ہوتی ہیں, اور اس کا ہمیں بخوبی جائزہ لینا چاہیے اور سمجھتے رہنا چاہیے, تاکہ جب کبھی ہم آگے پروسیڈ وتھ کریں تو ہم سارے ریگولیشن سے ہمیں واقفیت ہو, اور ان رولز کو اور لاز کو ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے تاکہ اسی انداز میں ہم کام کر سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں, حفاظت اپنی کر سکیں. اور further on, in some states, property damage is also covered. The uninsured motorist must be legally liable. The coverage applies to the named insured and family members, any other person while occupying a covered auto, any person legally entitled to recover damages, for example, a surviving spouse. Coverage does not apply when an insured is injured in or by a vehicle owned by the named insured but not insured under the policy. اب یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر پالیسی میں وہ گاڑی ہے اور اگر اس میں ایکسیڈنٹ ہوا تب تو انشورنس کمپنی جو ہے وہ انشور کیا ہوا اماؤنٹ یا جو کچھ بھی کمپنسیشن ہے وہ دے گی, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو انشورڈ خود ہے وہ ایک ان انشورڈ وہیکل چلا رہا ہے, تو انشورنس کمپنی از ناٹ لائبل ٹو پے اینی ڈیمیجز اور سیٹل دا کلیم. یہ ایک ذہن میں بات رکھیے گا. فردر آن, there is primary coverage under another policy. The vehicle is used as a public livery or conveyance, does not apply to a carpool. When workers' compensation benefits are applicable, there are several limitations when more than one uninsured motorist. Coverage provision applies to a loss. For example, if an insurer provides coverage on a vehicle not owned by the named insured, the insurance provided is excess over any collectible insurance provided on a primary basis. These are the technicalities. اب یہ ساری جو technicalities ہیں, بعض وقت ہم جب زندگی میں آگے قدم رکھتے ہیں تو ہم خود ہی اتنا زیادہ کمپلیکس چیزوں میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کا یاد یا اندازہ نہیں رہتا. کوشش ضرور ہمیں یہ کرنی چاہیے, آپ یقین رکھیے گا, کوشش کیجیے گا تو کم سے کم جو آپ کو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے, اور جب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں. اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ پروٹیکشن پرووائڈ کر لیتے ہیں, اور جب ہمیں پروٹیکشن پرووائڈڈ ہوتا ہے تو جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ اس بات کی طرف ریفلیکشن ہوتا ہے کہ وی آر سیف. ہاں, جب کبھی ایسی کوئی بات آئے تو ہمیشہ اپنی زیادہ سے زیادہ حفاظت رکھنی چاہیے, اور یہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا اثر آپ پر کریٹ کرے گی, آپ پر اور آپ سے ایسوسیٹڈ لوگوں پر. اب ان انشورڈ موٹرسٹ کوریج اور بھی ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, اندازہ کر لیتے ہیں. انڈر انشورڈ موٹرسٹ کوریج کین بی ایڈیڈ ٹو دا PAP ٹو پرووائڈ مور کمپلیٹ پروٹیکشن.
In general, the maximum amount paid is the underinsured motorists coverage limit stated in the policy less the amount paid by the negligent drivers insurer. اب یہ ریفلیکشن ہے کہ کس طرح سے کلیم کا جب سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو وہ کلیم کیسے آنر کیا جاتا ہے، اور جس وقت کلیم آنر کیا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کیا غلطی ہوگی. کیونکہ جب میں نے آپ سے کہا کہ جب رولز اینڈ ریگولیشنز کو جب آنر کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سی ایسی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جو دیکھی جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز آپ نے کس طرح فیس کرنی ہے. جب آپ یوں ہی اپنی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹیکنیکلٹیز نہیں ہیں؟ کبھی جب آپ تعلیم سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور تعلیم آپ اپنی ختم کرتے ہیں، آپ روزگار کی تلاش کرتے ہیں. جب روزگار کی تلاش کرتے ہیں تو کیا آپ کے سامنے وہ پیرامیٹرز نہیں ہوتے؟ آپ اس وقت کی بات چھوڑ دیں جس وقت آپ ایجوکیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے، اپنا کریئر گروتھ میں آتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا کریئر پاتھ آپ کے لیے صحیح ہوگا؟ آپ کے کیا ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو آپ نے کریئر چوز کیا ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ یہ ابھی ہے، آئندہ ہوگا، یا اور دیر میں ہوگا؟ کبھی کبھی ایسا کریئر بھی ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا کریئر اس وقت آپ کو فائدہ نہیں دیتا، آئندہ کے لیے ضرور آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا. تو غرض کہ یہ زندگی جو ہے یہ ٹیکنیکلٹیز کا نام ہے، اور خاص طور سے جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر عملی زندگی میں آتے ہیں. ایک تو عملی زندگی کیا ہے، آپ اپنا برسر روزگار ہو گئے، اور دوسری عملی زندگی اور ہے اس سے بڑھ کر جب آپ شادی آپ کی ہو جاتی ہے اور آپ اپنا گھر بساتے ہیں. کسی انداز میں بھی آپ دیکھیے ایک دوسرے سے وہ چیزیں جو ہیں پنہا ہیں، آپ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. ایسا ہی آرڈین کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام جو بنایا ہے وہ اسی طرح سے بنایا ہے. یہ سسٹم ہے، یہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد ضروری کہیں ایسا آپ نے دیکھا، آپ کی سمجھ میں آیا کہ اگر ایک کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑا ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو یہ نظام حکومت اور سب کچھ جو ہے ایسا ہی چلتا رہتا ہے. ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ رہ جاتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آج جو کام جو کر رہا ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے، انجلیک ہے، اور جو دوسرا آئے گا اس میں تباہی ڈال دے گا. بلکہ بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دوسرا آتا ہے وہ اور کہیں بہتر طریقے سے وہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے. لہذا ہم اسی سلسلے سے آگے نکلتے ہیں، اور یہی پھر ہمارے لیے پروٹیکشن کا حامل ہوتا ہے، چاہے وہ ہوم انشورنس ہو یا اب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آٹو انشورنس کے حوالے سے، تاکہ اس میں میکسیمم جو ہمیں ڈیمیج کا کوریج مل سکتا ہے وہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، تاکہ نقصان ہمارا کم سے کم ہو. مزید دیکھتے ہیں. Under the coverage for damage to your auto, the insurer agrees to pay for any direct and accidental loss to a covered auto or any non-owned auto. Two optional coverages are available. Collision coverage. A collision is defined as the upset of your covered auto or non-owned auto or its impact with another vehicle or object. کیونکہ اس کے مختلف فارمز ہیں. کس وقت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ ہمیں سمجھ لیں. بعض وقت تو ہماری خود ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم کر جاتے ہیں. بعض وقت ہم بڑی نادانی سے اپنے اخراجات بھی کر لیتے ہیں. اسی ضمن میں ایک بات میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. بات یہ ہوئی، آپ نے سنا ہوگا یقینی طور پہ. ہوتا کیا ہے، ایک گھر تھا، اس میں ایک جو مکین تھے انہوں نے 3 سوئمنگ پولز بنائے. ایک تو ٹھنڈے پانی کا تھا. اس میں پوچھا گیا کہ یہ سوئمنگ پول کیوں بنایا؟ انہوں نے جواب دیا گرمیوں میں نہانے کا دل چاہتا ہے ٹھنڈے پانی سے. سمجھ میں آ گئی بات. دوسرا سوئمنگ پول تھا، اس میں گرم پانی تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ گرم پانی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سردیوں میں نہانے کا دل چاہتا ہے گرم پانی سے. تو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک گرمیوں میں نہانے کے لیے، ایک سردیوں میں نہانے کے لیے. تیسرا سوئمنگ پول جو تھا وہ خالی تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سوئمنگ پول تیسرا خالی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کبھی نہانے کا دل نہیں بھی چاہتا.
تو جب یہ صورتحال اگر ہوتی ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اور ہم اپنی طور سے یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں ہم سے بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ رسک جو اس کے ذہن میں وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو ہمیں کوریج اس کا ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ فیلنگس، یہ کنسیڈریشنز، یہ ایموشنز، یہ سینٹیمنٹس جو ہیں یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور کبھی ایسی کوئی صورتحال اگر ہوئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، اور اس نقصان کے تحت آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کو اس کا پروٹیکشن چاہیے ہوتا ہے۔ اپنے فیلنگس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ جب گاڑی کی بات آتی ہے تو پھر آپ کا ڈیمیج جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور کوریج اس میں بہت زیادہ پروٹیکشن آپ کو ملنا چاہیے۔ فردر آن، a non-owned auto is also covered under the Part D coverages. A collision damage waiver may be unnecessary on a rental car if you carry collision and comprehensive coverage on your own car. Most independent agents recommend purchase of the CDW, that is the collision damage waiver. کہ جب کبھی collision ہو جاتا ہے، گاڑی چلتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا waiver ہو، یہ کسی وقت بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ This part also pays for temporary transportation expenses for train, bus, taxi expenses. This covers the damage to the auto. The expense must be the result of a covered loss. Coverage is subject to a daily and total limit. Coverage for towing and labor cost can be added by an endorsement. یہ انشورنس کا حصہ ہوتا ہے جو انڈورسمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہ انشورنس کی بات ہوئی آٹو کے حوالے سے۔ جب کبھی آٹو کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اور اس میں زیادہ انسرٹنٹی آ گئی، تو اس میں پرسنل آٹو پالیسی کا ذکر ہوا، لائبلٹی کوریج کی بات ہوئی، میڈیکل پیمنٹس کس طرح سے کیے جاتے ہیں جو انڈیویجول کس انداز میں آ جاتا ہے اور وہ کور کر دیتا ہے، پھر ڈیمیج آٹو کا اگر ہوا، آپ جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ کس بنیاد پر آپ کو کوریج ملے گا، کس بنیاد پر آپ کا انشورنس ہوگی اور آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ذکر ہوا۔ اور جب ہم نے ان کا ذکر کر لیا تو زیادہ سے زیادہ ہمیں پتہ چلا کہ جب کبھی بھی ہم زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں یقین جانیے کہ بہت سے رسک انوالو ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوگا، مفید نہیں ہوگا کہ جب ہم کبھی تیزی سے جانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہائر دا رسک دا گریٹر دا ریٹرنز، لوور دا رسک لوور دا ریٹرنز، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ ہم دوسرے کو دیکھ کر ہمارے اندر ایک ایسے ہی فیلنگس پیدا ہوتی ہیں کہ اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو ہم اور اس سے زیادہ نکلنے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم نے وائلیٹ نہیں کرنا۔ اس وقت ہم آگے نکلنے کی جستجو میں، دوڑ میں آگے چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ صورتحال اگر ہوئی تو ہمیں اس کا پروٹیکشن پورا ملنا چاہیے، اور جب پروٹیکشن ملے گا تو اسی انداز میں ہم اپنا کام کریں گے۔ لہٰذا اس پروٹیکشن کو حاصل کرنے کا ہی نام ہے انشورنس۔ آج کل کی زندگی میں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں انشورنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب ہم کوئی ایسا تیزی سے سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان کا حامل اور نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہم جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ پھر ہم اگنور کر جاتے ہیں، اور جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو ہم بہت زیادہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ لہذا جب کبھی کوئی ایسی صورتحال ہو ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی کا نام ہے زندگی۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں یہ پروٹیکشن ہمیں پرووائڈڈ ہے اور اس کے بیونڈ نہیں جانا چاہیے۔ غرض کہ یہ تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور ایسے ہی گاڑی آگے چلتی رہے گی۔ آج مجھے امید ہے کہ کچھ آپ کی زیادہ سمجھ میں آیا ہوگا جہاں تک گاڑی کے ایکسیڈنٹس اور انشورنس کوریج کی بات ہے اور زندگی کی دوڑ کا تعلق ہے۔ یہی بات ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، اسی کا ذکر ہوتا رہے گا، بات سے بات آگے نکلے گی، اور پھر ہمیں اور کچھ اندازے بھی ہوتے جائیں گے۔ اس بات کو یہیں تک ابھی روک دیتے ہیں، آئندہ پھر اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔